حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن 2 مینڈھے قربان کیے۔ جب انہیں قبلہ رخ کیا تو فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین اللہم منک ولک عن محمد وامتہ۔ میں نے یکسو ہو کر اپنا چہرہ اس اللہ کی طرف کر لیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور میں مشرکین میں سے نہیں۔ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا مالک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلا فرمانبردار ہوں۔ اے اللہ، یہ جانور تجھی سے ملا اور تیرے ہی لیے قربان کیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کی طرف سے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3121۔ حضرت عبید بن فیروز رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا مجھے بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے کس جانور کو ناپسند کیا ہے یا اس سے منع فرمایا ہے۔ انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس طرح اشارہ کیا اور میرا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے کوتاہ ہے، اور فرمایا قربانی میں 4 جانور جائز نہیں، وہ کانا جانور جس کا کانا پن واضح ہو، بیمار جانور جس کی بیماری واضح ہو، لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، اور دبلا جانور جس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو۔ عبید نے کہا میں تو پسند نہیں کرتا کہ اس کے کان میں نقص ہو۔ حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو چیز تمہیں پسند نہیں اسے چھوڑ دو، لیکن اسے کسی پر حرام نہ کرو۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3100۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من وجد سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ محترم سامعین، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا جو بندہ وسعت رکھے اور باوجود وسعت کے وہ قربانی نہ کرے تو ایسا بندہ عید والے دن ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، یہ بندہ ہمارے ساتھ عید کی نماز بھی ادا نہ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باوجود وسعت کے قربانی نہ کرنے والوں کے لیے بہت سخت وعید ذکر فرمائی ہے، اور اتنی سخت وعید کسی سنت اور مستحب عمل پہ نہیں ہو سکتی، بلکہ اتنی سخت وعید یہ فقط واجب پر دی جا سکتی ہے، اور اتنی سخت سزا یہ صرف اور صرف واجب پہ دی جا سکتی ہے۔ اس لیے علماء کرام لکھتے ہیں کہ قربانی کرنا یہ ایک واجب عمل ہے، یہ سنت نہیں ہے۔ اس کو ہم سنت ابراہیمی کہتے ہیں۔ اس سنت ابراہیمی سے ہمارے بعض دوستوں کو مغالطہ ہو جاتا ہے کہ شاید قربانی کرنا ایک سنت عمل ہے۔ سنت ابراہیمی ہے، ابراہیمی یادگار ہے، ابراہیمی طریقہ کار ہے۔ رمی الجمار وہ بھی تو ابراہیمی یادگار ہے، جو جمار شیاطین کو مارتے ہیں، کنکریاں مارتے ہیں، وہ بھی تو ابراہیمی یادگار ہے۔ لیکن اس کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ وہ رمی الجمار واجب ہیں، شیاطین کو کنکری مارنا واجب ہے۔ اسی طریقے سے قربانی اگرچہ ابراہیمی یادگار ہے، مگر سنت اگرچہ سنت ابراہیمی ہے، مگر امت کے لیے یہ عمل واجب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا یا ایھا الناس ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیۃ وعتیرہ، اے لوگوں تم میں سے ہر شخص پر، ہر اہل خانہ پر سال میں 2 دفعہ قربانی واجب ہے، ایک عید الاضحیٰ کے موقع پر اور ایک رجب کے موقع پر جسے عتیرہ کہا جاتا ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ علی استعمال فرمایا. علی آتا ہے الزام کے لیے، واجب کے لیے. یا ایھا الناس ان علی کل اہل بیت، ہر گھر والوں پر ایک قربانی اور ایک عتیرہ واجب ہے. عتیرہ زمانے جاہلیت میں مشرکین عرب اپنے بتوں کے نام رجب کے مہینے میں قربانی کیا کرتے تھے، لیکن جب اسلام آیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قربانی کو تو برقرار رکھا، مگر اس کی حیثیت بدل لی اور اس کے اندر کی روح کو بدل لیا کہ ٹھیک ہے رجب میں بھی قربانی کریں مگر بتوں کے نام پر نہیں، اللہ کے نام پر، اللہ کے رضا کے لیے. پھر کیا ہوا؟ پھر کچھ عرصے کے بعد نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الفرع والعتیرہ. پھر کچھ عرصے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عتیرے کو بھی منسوخ قرار دیا اور فرع کو بھی منسوخ قرار دیا. فرع یعنی اونٹنی کا جو پہلا بچہ پیدا ہوتا تھا زمانے جاہلیت میں، تو لوگ اسے بتوں کے نام پر قربان کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں قربانیوں کو ختم فرمایا کہ نہیں، اب اس کا تعلق اسلام سے اور مسلمانوں سے نہیں ہے. تو ان روایات سے پتہ چلتا ہے کہ قربانی کرنا واجب ہے، یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے، بلکہ علامہ جساس رحمہ اللہ تعالی نے احکام القرآن اپنی تفسیر میں اس آیت کے تحت لکھا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور اپنے رب کے لیے قربانی کیجیے. تو حضرت فرماتے ہیں هذا التأویل يتضمن معنیین احدهما ایجاب صلاة الاضحى والثانی وجوب الاضحیہ، کہ اس آیت سے دو چیزیں ثابت ہوئی کیونکہ ایک ہی آیت کے اندر دو احکامات ذکر ہیں. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے. تو یہاں پر نماز سے کون سی نماز مراد ہے؟ یہاں پر نماز سے عید الاضحیٰ کی نماز مراد ہے. تو عید الاضحیٰ کی نماز تمام علماء کے ہاں واجب ہے، لہٰذا اسی کے ساتھ اسی پر عطف کرتے ہوئے جو دوسرا حکم دیا گیا ہے وانحر، قربانی کیجیے، لہٰذا وہ حکم قربانی کا وہ بھی واجب ہوگا. بلکہ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيُعِدْ مَكَانَهَا أُخْرَى، جو بندہ عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے قربانی کر جائے تو اس پر واجب ہے کہ وہ عید الاضحیٰ کی نماز کے فوراً بعد دوبارہ پھر سے قربانی کر جائے. اگر یہ عمل واجب نہ ہوتا تو کبھی بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ پھر سے قربانی کرنے کا حکم نہ دیتے. ان دلائل سے یہ بات ثابت ہوئی کہ قربانی یہ ایک واجب عمل ہے، اس کو سنت اور مستحب نہیں کہا جا سکتا. اگر حدیث مبارک میں اس کو سنت کہا ہے، جیسے ایک حدیث میں ہے فقط اصاب سنتنا، یا ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے ہی سنت و معروف، کہ ایک سنت ہے، اچھا طریقہ ہے. تو اگر اس کو سنت کہا گیا ہے تو اس سنت سے مراد میں اور آپ سنت نہیں لے سکتے، احادیث کے مطالب میں اور آپ بیان نہیں کر سکتے، بلکہ محدثین کے پاس جائیں گے، ان سے پوچھیں گے کہ یہاں پر سنت سے کیا مراد ہے. تو علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ یہاں پر سنت سے مراد الطریقہ، یہاں پر طریقہ مراد ہے، للسنت بالاصطلاح التي تقابل الوجوب، کہ یہاں پر سنت سے وہ اصطلاحی سنت مراد نہیں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عمل سنت قرار دیا، بلکہ یہاں پر طریقہ کہ یہ انبیاء کا طریقہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ کا طریقہ ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. لہٰذا سنت کے لفظ سے آپ مغالطہ مت کھائیے، یہ ایک واجب عمل ہے، اس کو خود بھی اگر اللہ نے توفیق دی ہے اس پہ عمل کرے، اہل خانہ کو بھی اللہ نے توفیق دی ہے تو ان کو بھی ترغیب دیں کہ یہ ایک واجب عمل ہے، کہیں ایسا نہ ہو یہ عمل فوت نہ ہو جائے. اور اگر یہ عمل فوت ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فلا یقربن مصلانا، یہ بندہ ہماری عیدگاہ کے بھی قریب نہ آئے. دعا فرمائے الہ العالمین ہم سب کو صحیح طور پر دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللہم انصر اہل فلسطین علی عدوک وعدوہم یا ارحم الراحمین. کل رات اسرائیل نے فلسطین کے خیموں پر بھی، جہاں پر مسلمانوں نے ہجرت کی تھی اور خیموں میں انہوں نے اپنا مستقر اور ٹھکانہ بنا لیا تھا، کل رات وہاں پر بھی انہوں نے بمباری کر لی اور کافی سارے مسلمان شہید ہوئے. دعا فرمائے الہ العالمین مسلمانوں کی ان شہادتوں کو قبول و منظور فرمائے، اور الہ العالمین مسلمانوں کی اس خون کو رائیگاں نہ جانے دے، اور الہ العالمین اس خون کو مسلمانوں کے انقلاب کا ذریعہ اور سبب بنائے. الہ العالمین
فلسطین کی مسلمانوں کی نصرت اور مدد فرما، الہ العالمین ان کی نصرت اور مدد کے لیے آسمانوں سے فرشتوں کو نازل فرما، الہ العالمین براہ راست غزہ اور فلسطین کی مسلمانوں کی نصرت اور مدد فرما، الہ العالمین امت محمدیہ کو اپنے فضل سے غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی نصرت اور مدد کے لیے متفق اور متحد فرما، الہ العالمین مسلم حکمرانوں کو اپنے فضل سے غیرت ایمانی نصیب فرما، الہ العالمین مسلم حکمرانوں کو اپنے فضل سے غیرت ایمانی نصیب فرما، الہ العالمین اپنے فضل سے پوری کی پوری امت محمدیہ پر اپنا خصوصی فضل و احسان رحم اور کرم فرما، الہ العالمین امریکہ اور اسرائیل کو نیست اور نابود فرما، الہ العالمین جتنی بھی لوگ اسرائیل کے مددگار ہیں، جو ان کے حواریین ہیں، جو ان کے انصار اور معاونین ہیں، الہ العالمین سب کو نیست اور نابود فرما، الہ العالمین سب کو نیست اور نابود فرما، الہ العالمین سب کو نشان عبرت بنا، الہ العالمین ہم سب کے حالوں پر اپنا خصوصی فضل احسان رحم و کرم فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کو ہدایت نصیب فرما، ہم سب کو اپنی رضا والی زندگی اپنی رضا والی موت نصیب فرما، ہم سب کو عافیت والی زندگی عافیت والی موت نصیب فرما، اہل فلسطین کے لیے یومیہ کی بنیاد پر الہ العالمین ہمیں صلاۃ الحاجہ اور آیت کریمہ پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، ان کے لیے ہمیں دعائیں کرنے کی توفیق نصیب فرما، جس طریقے سے ہو سکے الہ العالمین ان کی ہمیں نصرت اور مدد کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا رحمن۔